ظفر ہلالی صاحب، حالات آپ کو لگ رہے ہیں مارشل لاء کی طرف جاتے؟ موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ اتنا سلو جو انہوں نے اپنا لانگ مارچ رکھا ہوا ہے، یہ چاہتے ہیں حالات کو کشیدہ کرنا، یہ حالات کو اس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. یہ کون سا مارچ ہے جو دوپہر کو لنچ کے ٹائم پر شروع ہوتا ہے، شام میں 2 گھنٹے بعد ختم ہو جاتا ہے؟ یہ کیسا انقلاب لانے کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ پیچھے پس پردہ پیچھے کچھ اور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ویری گڈ کوشچن شازیہ، بہت اچھا سوال. میں اس کا جواب اس طریقے سے دوں گا کہ یہ جو سلو مارچ ہو رہا ہے اس وقت، اس کے پیچھے ایک اسٹریٹجی ہے، اور وہ اسٹریٹجی یا ٹیکٹک جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان کہہ رہا ہے ناٹ پی ڈی ایم کو مگر اسٹیبلشمنٹ کو اور عوام کو کہ دیکھو ہماری طاقت، دیکھو روز روز کتنے سارے لوگ مجھے سننے کے لیے نکلتے ہیں، دیکھو وہ کتنا میرے ساتھ ہیں. اور یہ جتنا دیر تک وہ بتا سکتا ہے اتنا امپیکٹ وہ چاہتا ہے، اور میرے خیال میں ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ پہ جو ایک قسم کی امپائر بنا ہوا ہے اس وقت. دوسرا بات یہ ہے شازیہ، مارشل لا وہ نہیں چاہتا، وہ چاہ ہی نہیں سکتا مارشل لا، اس لیے کہ مارشل لا کا مطلب یہ ہے کہ الیکشنز نہ ہو. مارشل لا کا مقصد ہے کہ 2 سال فوج آ کے بیٹھ جائے گی، خدا جانے کس قسم کا حکومت ہوگا، جو بھی حکومت ہوگا جمہوری نہیں ہوگا. اور آپ مجھے بتائیں، ایک آدمی جس کے پاس 80% سپورٹ ہے اکارڈنگ ٹو پولز، یا 75% سپورٹ ہے اکارڈنگ ٹو پولز، وہ کیوں چاہے گا الیکشنز پوسٹ پون ہو؟ وہ کیوں چاہے گا کہ کوئی اور آ کے ملک کو چلائیں جب وہ کہتا ہے یہ میرا حق ہے اور میرے پاس سپورٹ ہے؟ تو میرا اپنا خیال میں یہ ایک اسٹریٹجی ہے، یہ ایک ٹیکٹک ہے، اور روز بے روز جو لوگ ہمارے امپائرز ہیں ان کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ بھائی ہلالی صاحب، ہم نے باہر کے ممالک میں تو ایسے دیکھا ہے، ہم نے باہر کے ممالک میں تو ایسے دیکھا ہے کہ جب لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں، فیصلے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، تو واقعی ملک کی جو تقدیریں ہیں وہ ہم نے بدلتی بھی دیکھی. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے پاکستان میں احتجاجوں، لانگ مارچ کے ذریعے یا اس طرح کے پروٹیسٹ کے ذریعے یہاں پر نہ تو حکومتیں بدلتے دیکھی ہیں، نہ ہی مطالبات کو تسلیم ہوتے دیکھا ہے. یہاں پر فیصلوں کا اختیار جس طاقت کے پاس ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان پر عوام کی، میں کہتی ہوں 20 سے 30 لاکھ بندہ بھی اسلام آباد پہنچ جاتا ہے، اتنا امپیکٹ ہوگا اس ادارے پر کہ فوراً سے سب کو کہیں گے الیکشنز کا اناؤنس کر دیں گے اور جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لانگ مارچ واپس چلا جائے گا؟ کیا اتنا امپیکٹ ہوگا اس کراؤڈ کا؟ نہیں، آپ مجھے پھر ایک کاؤنٹر سوال کا جواب دیں. جب ان کو پتا ہوگا کہ اگر ہم یہ بات عوام کا نہ مانیں اور اگر یہ ٹرینڈ ہم اس کو کنٹری اس کے خلاف کھڑے رہیں، تو کیا ایک ہم کامیاب ہوں گے، اور 2 کیا ہمیں کیا فائدہ ہوگا عوام سے لڑنے سے؟ آپ کو جانتے ہیں کہ مارشل لا 1977 کا وہ کیا ہوا؟ 3 افسروں نے کہا کہ ہم اس میں حصہ نہیں لینا چاہتے ہیں. خدا نہ خواستہ ایسی بات کوئی ہو، خدا نہ خواستہ، مگر ادھر آپ نے دیکھ لیا جلد سے جلد انہوں نے وہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا لمبا ملٹری رول آ گیا، مگر اس کا مطلب ایکچولی یہ ہونا تھا کہ جلد سے جلد جو آدمی امپائر ہے، چیف امپائر، وہ کہتا بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم نے تو کہہ دیا ہے، ہم ایک پولیٹیکل فورس ہے. یہ ساری کہانی، یہ سارا گیم پلان، یہ ساری کوششیں نومبر کی عام تعیناتی کے لیے. اب تو دیکھیں نا، عمران خان صاحب کا جو ایک مطالبہ تھا کہ آپ نئے آرمی چیف کی تعیناتی تب تک روک لیں جب تک الیکشنز نہیں ہو جاتے، اب تو ظاہر الیکشنز بھی نہیں ہو سکتے، نومبر کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے، تقریباً 4 ہفتے رہ گئے ہیں نئے آرمی چیف کی تعیناتی میں. تو کیا سارے معاملات یہ صرف تب تک کے لیے ہیں؟ بعد میں آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں سموتھ ہو جائیں گی؟ میں تو سمجھتا ہوں موقع دیا ہے اس کو، ابھی کوئی پرواہ نہیں ہے کون آرمی چیف بنے گا.
جو اسٹیبلشمنٹ ہے ایک یونٹ ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کوئی آئے گا, کوئی خاص آدمی آئے گا کچھ کرے گا, ناٹ ایٹ آل. وہ کہہ رہا ہے تم دیکھو ہماری طاقت, روز ہم تمہیں دکھا رہیں گے ہماری طاقت, روز تم دیکھو کتنے لوگ نکلتے ہیں اور دنیا کیا کہتی ہے, باہر کے لوگ کیا کہتے ہیں, پاکستانی باہر کیا کہتے ہیں. اگر آپ کو پھر بھی پرواہ نہیں ہے, پھر بھی آپ نہیں چاہتے الیکشنز ہو, تو پھر دیکھ لیں جو کانسیکوینس ہوگا وہ میرا نہیں ہوگا, وہ آپ پہ ہوگا, بلکہ پی ڈی ایم پہ بھی نہیں ہوگا, وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہوگا. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ کوئی فیس سیونگ نہیں دی جائے گی عمران خان کو. آج مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے کہ کوئی فیس سیونگ نہیں دی جائے گی. تو بریک کے بعد آ کر یہ سوال پوچھیں گے کہ فیس سیونگ آپ لوگوں سے مانگی کس نے. واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عفنان اللہ صاحب, بار بار آپ لوگ یہ بات کر رہے ہیں, پی ڈی ایم یہ بات کر رہی ہے کہ فیس سیونگ عمران خان کو نہیں دی جائے گی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں سے فیس سیونگ مانگی کس نے ہے؟ دیکھیں, ہم سے فیس سیونگ جو ہے عمران خان نے مانگی ہے. کیسے؟ اور وہ جو ہے وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ جی الیکشن کراؤ. وہ بار بار کہتا ہے کہ مجھے جو ہے کوئی مطلب کہ میں آ رہا ہوں تو مجھے کوئی فیس سیونگ دو. اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ, یہ بات تو خالی میں نہیں, ہے تو جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس کے اوپر بھی ڈی جے ایسا نے کہا تھا کہ جی راتوں کو ہم سے ملتے ہیں, دن میں ہمیں گالیاں دیتے ہیں. تو یہ منافقت جو ہے یہ تو ہال مارک ہے پی ٹی آئی کی سیاست کا. یہ جو ہے نا ان کے لیے تو مطلب کہ یہ اتنے بڑے منافق ہیں کہ ان کی تو آپ کو کہیں ملے گی نہیں کوئی پریسیڈنس. مجھے آپ ایک بات بتائیں, یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ ایم کیو ایم اور باپ پارٹی کو کس نے ہم سے علیحدہ کیا. ایم کیو ایم اور باپ پارٹی کو آپ کے ساتھ لگایا کس نے تھا, آپ یہ بتائیں نا. آپ یہ بتائیں نا کہ 2018 کا الیکشن آپ کے لیے مینیج کیا کس نے تھا. آپ یہ بتائیں نا کہ آپ لوگ تو اس قابل نہیں تھے کہ آپ لوگ کہیں سے الیکشن جیتتے. آپ کو پورا الیکشن مینیج کر کے دیا گیا. آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ جی ایم کیو ایم اور باپ پارٹی چھوڑ کے چلے گئی. کیوں آپ کے ساتھ فوج لگا کے رکھے ان کو, ایم کیو ایم اور باپ پارٹی کو؟ ان کا یہ کام رہ گیا فوج کا کہ وہ جا کے لوگ فون کرے اور کہے کہ جی پی ٹی آئی کی سپورٹ کرو. آپ نے 4 سال اس ملک کی اکانومی کا جنازہ نکال دیا. آپ نے اس ملک کے اندر اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ہم سے وہ یہ ایم کیو ایم اور باپ پارٹی کیوں چلی گئی. اور جنرل جیلانی کا بولتے ہیں, وہ لوگ جو جنرل حمید گل سے, جنرل پرویز مشرف سے, جنرل پاشا سے, جنرل ظہیر الاسلام. صاحب میرا ایک سوال, اگر باپ پارٹی اور ایم کیو ایم کو فوج نے ان کے ساتھ رکھا جی ہمارے ساتھ ہو, تو آپ لوگوں کے ساتھ آج کس نے لگایا؟ تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ کس نے لگایا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ تو ہم نے کہا تھا کہ وہ سائڈ پہ ہو جائیں, وہ یہ پولیٹیکل ہو جائیں, ہم خود کر لیں گے جو بھی کرنا ہوگا. ہم نے انہوں نے 4 سال کی پرفارمنس نہیں دکھائی, لوگ مر گئے, لوگ بھوکے مر گئے. اس کے بعد ان کو کیا کہتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ اتحادی بھی ہمارے ساتھ لگے رہے. کیوں لگے رہے ہیں بھائی آپ کے ساتھ؟ آپ نے کیا کیا 4 سال میں؟ ایک پروجیکٹ گنوائے آپ جو آپ نے کیا ہو بڑا, کوئی 1 میگا واٹ کا پروجیکٹ بتائیں جو آپ نے لگایا ہو. کوئی سارے دوسروں کے پروجیکٹوں میں تختیاں لگانے کے علاوہ آپ کا کام کیا تھا؟ اور آج بھی بولتے ہیں کہ جانور جو ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے. کیوں بولتے ہیں آپ لوگ یہ, اگر آپ کو فوج کی سپورٹ نہیں چاہیے؟ آپ بڑے جمہوری ہیں نا, آپ عوام کی طاقت آپ کے ساتھ ہے نا, آپ کے ساتھ تو ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں, تو پھر آپ کو فوج کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اپنے بازو کے اوپر کریں جو بھی کرنا ہے. اب 1500 سے 2000 لوگ آپ کے کیا کہتے ہیں آ نہیں رہے جلسوں میں,